رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے ماں کی شان میں کسی نے یہ بہت ہی پیارا کلام اور منقبت لکھی ہے اللہ تبارک و تعالی جن کی مائیں والدین سلامت ہیں اللہ تبارک و تعالی تعدیل ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے جن کے والدین یا والد یا والدہ میں سب فوت ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی والدین کا ادب و احترام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو بات سمجھ میں آئے اور ماں کی شان میں یہ انتہائی سلیس انداز میں یہ منقبت لکھی گئی ہے جس کو بات سمجھ میں آئے بلند آواز سے سبحان اللہ ضرور کہیں پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی سلامت رکھے عزیزان محترم گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے والدین کے مقام کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
حدیث مبارکہ سے چند کلمات، چند حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اور آج بھی انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں والدین کے مقام کے حوالے سے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھوں گا۔ انتہائی نازک دور ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں اکثر نے یہ لکھا ہے کہ مجھے جو مرتبہ ملا ہے تو میری ماں کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس مقام پر پہنچانے والی ماں کی دعائیں ہیں، یعنی میں نے ماں کا ادب کر کے ان سے دعائیں حاصل کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد کروں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا، جاؤ اس کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ جاؤ اس کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، یعنی ان کی جب خدمت کرو گے تو جنت پاؤ گے، اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ عزیزان محترم، بے شمار سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ یہاں وقت کے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کا ادب و احترام خود اپنی زبانی نہیں بلکہ اللہ کے پاک کلام مقدس سے بھی ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ، اور خصوصاً جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے وہ دونوں یا ان میں سے ایک والد یا والدہ، پھر ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنی۔ یہ عزیزان محترم، یہ سارے فرمودات ہمیں آج سے 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام فرما گیا، اور پریکٹیکلی آپ علیہ السلام نے ہمیں بیان بھی فرمایا کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جناب سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی آل ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ امام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ ساری زندگی آپ نے، بلکہ آپ کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیٹا میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ساری زندگی آپ نے میرے ساتھ کبھی مل کر کھانا نہیں کھایا، ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، میری امی جان مجھے کوئی آپ سے ناراضگی نہیں ہے، جہاں تک آپ کا سوال کہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ساری زندگی کھانا کیوں نہیں کھایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگوں اور جس لقمے کو میں اٹھاؤں اور آپ کی نگاہ اس لقمے پر جائے، پھر وہ لقمہ اگر میرے منہ میں چلا جائے میری تو پھر دین دنیا گئی۔ وہ لقمہ جس پر آپ کی نگاہ پڑے، وہ لقمہ حسن اپنے پیٹ میں ڈال لے، اپنے منہ میں ڈال لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا حسن سے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کبھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، اور اس لیے نہیں کھاتا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ عزیزان محترم آل نبی اولاد علی ہمیں سکھا گئے کہ والدین کا ادب و احترام کس طرح کرنا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قربان جاؤں، آپ نے بھی عملاً بتا دیا کہ والدین کا مقام کیا ہوتا ہے، کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی
میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز کی دوسری رکعت ہوتی، میری ماں مجھے محمد کہہ کے بلاتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس پہنچ جاتا، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس پہنچ جاتا، جو حکم مجھے وہ ارشاد فرماتی وہ بجا لاتا، اس کے بعد وہیں سے اپنی نماز کو سٹارٹ کرتا۔ جناب سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو مقام ملا ہے، حضرت اویس قرنی کا مقام تابعین میں شمار ہوتا ہے۔ تابعین اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا زمانہ پایا ہو۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور کلمہ پڑھا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جس نے پھر تابعی کو دیکھا ہو، اس کا زمانہ صحابی کو دیکھا ہو، تو پھر اس نے ایمان کی حالت میں رہا ہو تو پھر اسے تابعی کہتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کا شمار جو ہے تابعین میں ہوتا ہے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ایک دو مرتبہ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنے آئے، لیکن سرکار علیہ السلام کہیں سفر میں تشریف لے جا چکے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی، پھر واپس پلٹ آئے، سرکار کا دیدار نہیں کر سکے۔ لیکن عزیزان محترم وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بوڑھی ماں تھی، جس کی وہ ہمیشہ خدمت کیا کرتے تھے، ہمیشہ اس کی خدمت میں لگے رہتے، اور دیدار بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ اگر میں زیادہ دیر رہا مدینے میں، کہیں ایسا نہ ہو والدہ ماجدہ میری تنگ ہو، ان کی خدمت کون کرے گا، اس لیے واپس پلٹ آئے۔ دو تین مرتبہ گئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا، لیکن کیا عزیزان محترم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر اویس قرنی کو کیا مقام ملا؟ حضرت اویس قرنی کو کیا مقام ملا؟ سرکار دو جہاں نے ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا، یہ میرا جبہ رکھو، اور فلاں شہر میں یمن میں میرا ایک عاشق میرا غلام اویس رہتا ہے، یہ میرا جبہ جا کے اسے انعام یعنی تحفے کے طور پہ دینا، اور اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جاؤں، عزیزان محترم حضرت علی حیران رہ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق حیران رہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، علی شیر خدا موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، آپ خود تشریف فرما ہے، اویس یہ کون ایسا عاشق ہے جس کے لیے آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے عزیزان محترم، جنہوں نے اپنے والدین کا ادب و احترام کیا ہے، پھر اللہ نے وہ مقام بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے وہ مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی شیر خدا حضرت عمر فاروق حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ جبہ لے کر پہنچتے ہیں، اور آپ کو شہر شہر ڈھونڈا جاتا ہے کہ اویس کون ہے؟ اویس مصلی بچھا کے نماز نہیں پڑھ رہا، عبادت نہیں کر رہا، کہاں ہے اویس؟ مسجد میں سجدے کر رہا ہے، نہیں۔ پوچھا کہ اویس کون ہے؟ کہا کہ ہم کسی اویس کو نہیں جانتے، ہم کسی اویس کو نہیں جانتے، ہاں ایک شخص کو جانتے ہیں جو باہر اونٹ چرایا کرتا ہے، وہ بہت بڑا عابد اور زہد و تقوی والا ہے، جاؤ اس سے مل لو، شاید وہ تمہیں پتہ بتا دے۔ حضرت علی شیر خدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بیابان میں صحرا میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھا کہ سبحان اللہ اونٹ خود چل رہے ہیں، اور ایک شخص ہے مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو نشانیاں ہمیں رسول اللہ نے بتائی تھی، ہم نے دیکھا وہ تمام نشانیاں حضرت اویس قرنی میں یعنی اس بندے میں پائی گئی۔ ہم مزید تھوڑا آگے گئے، قریب گئے، اب یہاں ان کی پیٹھ تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آمنے سامنے ہو گیا، چہرے کے سامنے ہو گیا، تاکہ تھوڑا مجھے دیکھ لیں اور فوراً سلام پھیر لیں، ہم ان سے ملاقات کر لیں، کیونکہ ان کی رکعتیں بہت لمبی تھیں۔ اللہ والے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت دنیا کی خبر میں نہیں رہتے، پھر وہ اللہ کے ساتھ اتنا مگن ہو جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ کسی کی خبر نہیں رہتی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں سامنے جب چلا گیا، اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد آپ نے
رکعتیں مکمل کی اور سلام پھیرا. پھر میں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم، جواب دیا وعلیکم السلام. میں نے کہا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. آپ کی پہچان بتاتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ ہے. کہا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. اللہ کے بندے سارے اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ علی بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. نام بتاؤ، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا تم کیا چاہتے کیا ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ اللہ اکبر. کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. جو نشانیاں رسول اللہ نے بتائی ہیں ہم نے وہ نشانیاں ساری آپ میں دیکھ لی ہیں. ایک نشانی رہتی ہے، ذرا اپنا ہاتھ آگے کرو، ذرا اپنا ہاتھ آگے کرو. جب حضرت اویس قرنی نے اپنی ہتھیلی آگے کی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ہتھیلی پر سفید نشان ہوگا. جب وہ نشان پایا گیا فرمایا کہ میرے آقا نے سچ فرمایا آپ اویس ہو. کہا کہ ہاں مجھے اویس کہتے ہیں. کیا کام ہے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جبہ مبارک آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. اللہ اکبر. وہ اویس جو پہلے اپنے شہر میں رہ کے تڑپتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو سکا، ماں کی خدمت کی وجہ سے دیدار نہیں کر سکا، آج اس نبی نے اتنا کرم کر دیا کہ اپنا جبہ میرے لیے تحفہ بھیج دیا ہے. اور کیا فرمایا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے اویس اس جبے کو پہن کر، اس جبے کو پہن کر سر بسجود ہو کر میرے رب کی بارگاہ میں میری امت کی مغفرت کی دعا مانگنا، میری امت کی مغفرت کی دعا مانگنا. حضرت اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں اویس اور کہاں یہ مقام؟ کہاں آپ کے صحابہ؟ کہاں آپ کی ذات بابرکات؟ اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت اویس قرنی نے وہ جبہ مبارک لیا، اسے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے آنکھوں پہ لگایا. آنکھوں پہ لگانے کے بعد اویس قرنی نے وہ جبہ مبارک پہنا نہیں بلکہ اسی طرح ان سے تھوڑا الگ ہو کر، عمر فاروق سے، حضرت علی سے الگ ہو کر تھوڑی دور جا کے سر سجدے میں رکھ کر وہ جبہ ہاتھ میں لے کر دعا مانگتے ہیں مولا میں اس وقت تک یہ تیرے نبی کا بھیجا ہوا جبہ نہیں پہنوں گا جب تک تو میرے نبی کی ساری امت کی مغفرت نہیں کر دے گا. پھولوں کی ہے حصے کو بخش دیا. پھر گرا کے عرض کرتے ہیں مولا میں مزید مغفرت چاہتا ہوں. پھر حاطف غیب سے آواز آتی ہے 2 حصے کو بخش دیا، تیسرے حصے کو بخش دیا، چوتھے حصے کو بخش دیا. یہاں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، وہاں رب تعالیٰ ناز کر رہا ہے. رب تعالیٰ اپنے بندے پہ اتنا راضی ہو رہا ہے، ماں کی خدمت کرنے والے پہ اتنا راضی ہو رہا ہے. اے اویس تو مانتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا، تو مانتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا. ایک حصہ بخش دیا، دوسرا حصہ بخش دیا، تیسرا حصہ بخش دیا، چوتھا حصہ بخش دیا. لیکن اویس ہے کہ اصرار کر رہا ہے مولا ساری امت کی مغفرت فرما. اے امتیوں آج جو اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. یہ وہ ہستیاں ہیں انہوں نے اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے میرا اور آپ کا بھلا سب سے پہلے چاہا ہے. ہم سب کا بھلا انہوں نے پہلے چاہا ہے. اویس بار بار اصرار کر رہے ہیں. یہاں حضرت عمر فاروق، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا بڑی دیر ہو گئی اویس کا سر سجدے میں ہے، بڑی دیر ہو گئی سر سجدے سے نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں کہیں خوشی سے روح تو نہیں نکل گئی، اویس قرنی کے کہیں روح تو نہیں نکل گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں. جب
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو حضرت عمر نے ہلایا، جب ہلایا اللہ اکبر، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل جاتی ہے۔ آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور اٹھا کے عرض کی، اے عمر اگر تھوڑی دیر مجھے رہنے دیتے میں اپنے محبوب کی ساری امت کو بخشوا دیتا، ساری امت کی مغفرت کروا دیتا۔ کیوں کہ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے، کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے، ماں کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے، تو سامنے ہوتی تو قلم چوم کے لکھتا، تو سامنے ہوتی تو قلم چوم کے لکھتا، لکھتا ہوں تو اشعار مگر تیری کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم اعلان سماعت فرمائیں کہ اس دفعہ جو گیس کا بل آیا ہے، میں تمام حضرات کو مخیر حضرات سے گزارش کروں گا، بس کہ گیس کا جو بل آیا ہے وہ 37,000 ہے تقریباً۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ سردی کا موسم بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ تمام ساتھیوں سے التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ چندے میں تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں تاکہ یہ بل ادا کیا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت